मुस्तफा कमाल साहब कुछ MQM के मामलात पे भी बात करते हैं, लेकिन आखिरी सवाल इससे लिंक, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, सोल्यूशन क्या है, वे फॉरवर्ड आपकी नज़र में क्या है? देखें, मैं समझता हूँ कि फ़ौज तो अपना काम कर रही है, काइनेटिक, और उसने प्रूव भी कर दिया है कि जहाँ जहाँ इश्यूज़ हैं, देखें कहीं पे भी कोई सस्टेन नहीं कर पा रहा ना, लोग आ रहे हैं, जो भी टेररिस्ट हैं आ रहे हैं, कार्रवाई करते हैं, वो चले जाते, रुक नहीं पाते, तो जहाँ जहाँ फ़ौज पहुँचती है वहाँ वहाँ उनको डिफीट होती है, दहशतगर्दों को डिफीट होती है। तो काइनेटिक तो काम हो रहा है। अब दूसरे एंड पे जो नॉन काइनेटिक काम है, जो मुल्क चलाने के गवर्नेंस वाला काम है, इसमें मेरी बड़ी हम्बल सी सबमिशन है। लेट्स से कि बलूचिस्तान के एग्जाम्पल है, बलूचिस्तान के एग्जाम्पल में जब आप ये बात करते हैं कि भाई हमें अपनी गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है, हमें लोगों के डोर स्टेप पे उनके अख्तियारात और वसाइल उनके काम करने हैं, हमें उनको बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ देनी है, मेरा अगला सवाल है कि कैसे? सब लोग ये बात करते हैं, एग्री भी करते हैं, लेकिन ये कोई ये बात नहीं कर रहा कि कैसे आप ये समझते हैं कि MNAs और MPAs और वजीर आला ये काम करेगा? मेरा बहुत माजरत के साथ मेरा जवाब है कि नहीं कर सकेगा। क्यों कह रहा हूं? बलूचिस्तान के एक MPA के हल्के में एक MP अपने हल्के में सफर शुरू करे ना, तो 8 घंटे में अपने हल्के में 8 घंटे लगते हैं उसको दूसरे सिरे पे पहुंचने में। जो MNA है उसको 22 घंटे लगते हैं, 22 घंटे वो ट्रेवल करेगा तो अपने हल्के। आप इमेजिन करें कि इस सिचुएशन पे वो किसी की दाद रसी सुन सकता है, पानी दे सकता है, दवा दे सकता है, स्कूल की बात कर सकता है? नहीं कर सकता। आपको इस गुड गवर्नेंस को डोर स्टेप पे ले जाने का जो सबसे दुनिया में जाना माना तरीका है, और वो हमारे यहाँ जो अप्लाई हो सकता है, मैं बलूचिस्तान की बात करता हूँ, फर्ज करें, वो है लोकल गवर्नमेंट का निजाम, लोकल गवर्नमेंट का निजाम, जिसके आप बहुत बड़े दाई हैं। और इसको आप ये जब मैं लोकल गवर्नमेंट कह रहा हूं ना आदिल भाई, तो आप इसको कोई जमहूरी बात ना समझें, आप इसको कोई जो है वो सियासी बात ना समझें, आप इसको कोई जो एडमिनिस्ट्रेटिव बात भी ना समझें। मैं आपसे कह रहा हूं, इसको आप काउंटर इंसर्जेंसी की एक पॉलिसी, वॉर ऑन जो टेरर है, इसके ऊपर एक काउंटर इंसर्जेंसी, एक आप हालत जंग के कंपोनेंट के तौर पर इस्तेमाल करें। आपको हालत जंग की बात करूं मैं, जंग की एक स्ट्रेटजी के तौर पर आप इसको इस्तेमाल करें। क्यों कह रहा हूं मैं? आपके पास फर्ज करेंगे 50 असेंबली के मेंबरान हैं बलूचिस्तान में, आपके पास 10,000 लोकल गवर्नमेंट के मेंबरान हैं, और वो अपने मोहल्ला MP अपने इलाके में नहीं जा पा रहा, वो या तो कोयटा बैठा हुआ है या फिर MNA जो है वो इस्लामाबाद बैठा हुआ है। ये वहां पर आपको रियासत को इख्तियारात और वसाइल पैसे इन लोकल लोगों के जरिए खर्च करके इनको स्ट्रेंथन करें, ये आपके लीडर बनेंगे। और इनके पास जब देखिए एक UC चेयरमैन के पास 12 लाख रुपए पर मंथ जाते हैं सिर्फ डायरेक्ट उसके पास। अगर आप उसको और स्ट्रेंथन करेंगे, स्कूल, तालीम, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और चीजें, पानी थोड़ा सा फैसिलिटेट करेंगे, उसको शेल्टर देंगे, उसको MNAs MPS की इन्वॉल्वमेंट से बचाएंगे। देखिए MNA MPS जो है सबसे बड़े दुश्मन है अपने लोकल गवर्नमेंट के, क्योंकि उनका इख्तियार जाता है। आप उनको प्रोटेक्ट करें उनसे, MNA MPS से, और उनको लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करें, वो फिर वहां पे नौजवानों को आपकी एक फोर्स बनेगी 10,000 लोगों, वेरी वैल्यूएबल। वो फिर आपको लोगों को धरनों में नहीं जाएंगे, फिर वो फिर रोड ब्लॉक नहीं करेंगे, और वो आपको दे विल हैव समथिंग टू लूज। अगर आप आज के नौजवान के पास गॉट नथिंग टू लूज, राइट? तो वो कोई इसको बुलाता है, आ जाओ भाई रोड ब्लॉक करो, रोड ब्लॉक करने पहुंच जाओ, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है। जब आप उसको सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन देंगे, उसकी सेंस ऑफ ओनरशिप क्रिएट हो जाएगी, एंड दैट वुड बी एन काउंटर इंसर्जेंसी स्टेप। काउंटर इंसर्जेंसी आपके इस वॉर ऑन टेरर के ऊपर आपके पास एक स्ट्रेटेजिक टूल आ जाएगा। ठीक है, अच्छा मुस्तफा कमाल साहब, MQM पे आते हैं। आज MQM की स्टेटमेंट आई है कि जी हम सोच रहे हैं कि या आज़ाद बैठें या ओपोजिशन बेंचेस पे चले जाएं, क्योंकि शहबाज शरीफ ने हमसे जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए, हैदराबाद पैकेज, कराची पैकेज और पूरा सारा। क्या हो रहा है? MQM ओपोजिशन में बैठने जा रहे हैं आप? किसका स्टेटमेंट आया है? अमीनुल हक साहब की स्टेटमेंट। अच्छा, मुझे तो कोई बात किसी ने नहीं की है। खालिद भाई ने मुझसे कोई इस तरह का जिक्र नहीं किया, और आपको ऑन बोर्ड भी नहीं लिया गया इस पर? नहीं, मेरा ख्याल है शायद कि ये डिस्कशन कहीं हुई नहीं है, लेकिन अगर खालिद भाई बात करेंगे तो उसके ऊपर बिल्कुल बैठकर, अगर कोई ग्रीवेंसेस हमारे हैं जो कि बहुत सारे होंगे। राब्ता कमेटी के इजलास बुला रहे हैं, राब्ता कमेटी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। राब्ता कमेटी तो खालिद भाई ने खत्म कर दी है। तो सेंट्रल कैबिनेट के 10 लोग हैं, MQM में राब्ता कमेटी, पता नहीं क्यों कौन लोग ये बात करते हैं। राब्ता कमेटी तो हैज बीन डिसॉल्व्ड बाय द चेयरमैन हिमसेल्फ, एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन जो कमेटी है 10 लोगों की, उनका इजलास बुला के फैसला होने वाला है कि ओपोजिशन में बैठे हैं। हमसे कोई बात इस पे नहीं हुई, हो सकता है यहाँ से निकलने के बाद को कॉल आ जाए। हाँ भाई, हमने ये बात की, अभी तक आपसे कोई मेरे पास कोई बात नहीं हुई इस तरह की, क्योंकि हम कोई मशवरा। लेकिन मौजूदा हालात में क्या ये एक सेंसिबल फैसला होगा? आई डोंट नो कि किन वजूहात के बिना पर ये स्टेटमेंट दिया गया। वो कह रहे हैं वादे नहीं पूरे हुए।
ہاں وعدے تو ہر وقت ایسے رہتے ہیں کہ نہیں پورے ہوئے اور نہیں پورے ہوتے ہیں, لیکن ابھی کل ہم یہ دس آئی مین سی آئی ڈونٹ ٹیک دس ایز اے پارٹیز اسٹریٹجی. میں اس کو پارٹی کی اسٹریٹجی نہیں سمجھتا. پارٹی کی اسٹریٹجی تو میں اس وقت سمجھوں گا نا جب چیئرمین آف دا پارٹی بات کرے گا. یہ کسی اگر الگ کسی نمائندے نے, کسی پارٹی کے فرد نے اگر کوئی اپنی بات کر دی ہوئی ہے تو اس کا شاید پرسنل ویو ہوگا, لیکن پارٹی کا ویو تو وہ ہوگا جب میں بیٹھ کر کہوں گا چیئرمین مجھ سے بات کرے, میٹنگ میں بات کرے گا, اور وہ جب اس بات کو ہم باہر لے کر نکلیں گے تو بالکل یہ والی بات کریں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ابھی کل ہی نیشنل سیکیورٹی کا اجلاس ہوا ہے, ملک میں کنسنسس کی بات ہو رہی ہے, حکومت میں جوڑنے کی بات ہو رہی ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ مناسب ٹائمنگ نہیں ہے اس والی بات کرنے کی. اچھا, مناسب ٹائمنگ بھی نہیں ہے, اور دوسرا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے آپ کی رائٹ ناؤ. دیکھیں میں تو پارٹی پالیسی آف کورس نہیں ہے, مجھے تو خالد مقبول صدیقی چیئرمین ہے ہماری پارٹی کے, تو جب وہ بات کریں گے, جب وہ پارٹی پالیسی ہوگی نا, جب وہ بات کریں گے تو ہم سے مجھ سے, اور میں بھی اس کے سینٹرل کیبنٹ کا ممبر ہوں, حصہ ہوں, تو نہیں ابھی تو ہماری کوئی ایسی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے. اور ویسے آپ نے خود ہی ذکر کر دیا کل, مطلب اس وقت جو ملک جن حالات سے گزر رہا ہے, کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا بڑا ایک اہم اجلاس ہوا. آپ یہاں بیٹھ کے, کل بھی آپ نے بات کی ہوگی, آپ اسٹریٹجی دے رہے ہیں, آپ ایک ویژن دے رہے ہیں کہ جی بلوچستان میں لوکل باڈیز کو کاؤنٹر انسرجنسی کی اسٹریٹجی کے طور پر. کل آپ کیبنٹ میں نہیں ہیں, کل آپ اس جگہ پہ نہیں ہیں, آپ گورنمنٹ چھوڑ دیتے ہیں, کیا آپ یہ سجیشن دینے کے قابل ہوں گے؟ well ڈیفینیٹلی ابھی تو یہ بات شروع ہی نہیں ہوئی عابد اعظم. میں نہیں سمجھتا کہ اس والی بات پہ ہمیں بہت زیادہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے والی بات. ہاں نہیں, اٹس ناٹ دیٹ کسی کا انڈیویجول بیان ہو سکتا ہے. بھائی بہت سارے گریونسز ہیں ہمارے گورنمنٹ سے, ہم یہ نہیں کہہ رہے گریونسز نہیں ہیں, وہ تو اب سے 10 دن پہلے بھی تھے, اور جو ہے وہ آج بھی ہیں, اور شاید آگے بھی ہوں گے. لیکن وہ ٹائمنگ یہ نہیں ہے نا, ابھی 10 دن میں ایسا کیا ہو گیا ہے کہ کیا ہو گیا 10 دن آپ نے حلف کس دن لیا تھا؟ ٹھیک کر لیں گے انشاءاللہ, فکر نہیں. حلف کس دن لیا تھا؟ 27 مارچ کو ہم نے حلف لیا تھا. اچھا, تو ویسے آپ کو ہم یہ بات کر بھی چکے ہیں, لیکن آپ کو جب پتا چلا کہ آپ منسٹر بننے جا رہے ہیں تو obviously پارٹی نے بتایا ہوگا آپ کو؟ نہیں, پارٹی قیادت نے آپ سے بات نہیں کی؟ نہیں, مجھے ٹی وی سے پتہ چلا کہ میں منسٹر بننے جا رہا ہوں. اچھا, ٹی وی سے پتہ چلا, ٹھیک. اور پورٹ فولیو کا بھی آپ کو کچھ ٹی وی سے پتہ چلا؟ آئی مین یہ بڑی انبلیویبل بات ہے, شاید کسی کو یقین نہ. آپ پوچھ رہے ہیں اب میں کیسے جھوٹ بولوں آپ کے سامنے یہاں بیٹھ کے؟ نہیں, مجھے سب کچھ ٹی وی سے پتہ چلا ہے کہ میں جو ہے وہ حلف سے, شاید میری پارٹی حلف برداری سنسیریٹی کے ساتھ اس پہ میرے لیے کوشش کر رہی ہوگی, اور اس کو پتا ہے کہ بھائی اس کو کیا بتانے کی ضرورت ہے, تو جب اس کو ہوگا تو پتہ چل ہی جائے گا. حلف برداری سے ایک رات پہلے آپ کراچی میں آپ نے لینڈ کیا 10:30 11 بجے. کل 4 بجے حلف ہونا تھا جو ڈیلیڈ ہو گیا 5 بجے. تو اگر آپ واپس نہ آتے, آپ کو اطلاع تو کوئی نہیں تھی؟ ہاں نہیں, میں تو مطلب آپ کا حلف مس ہو جاتا؟ نہیں, مجھے تو 17 منٹ پہلے کال آئی ہے کہ آپ نے 17 منٹ کے بعد 4:43 پہ مجھے کال آئی ہے کیبنٹ ڈویژن سے کہ جی آپ مصطفیٰ کمال بول رہے ہیں, جی آپ کو 5 بجے پریزیڈنٹ ہاؤس پہنچنا ہے اوتھ لینے کے لیے, ایڈیشنل سیکرٹری 17 منٹ پہلے. تو میں نے کہا بی بی کل 5 بجے, لیکن نیکسٹ ڈے 5 بجے. انہوں نے کہا نہیں جی آج. میں نے کہا جی بی بی آج کے 5 بجنے میں آپ کو پتا کتنے منٹ باقی رہ گئے؟ تو میں نے کہا 17 منٹ باقی رہ گئے. کہ سر مینیج کریں, مجبوری. چلیں آپ لاجس تو پہنچ گئے تھے نا, لاجس سے تو 10 منٹ میں آپ پہنچ جائیں. اچھا, وفاقی وزیر صحت یا جو بھی اس کا آپ کی منسٹری کا نیا نام ہے, کیا کر سکتے ہیں آپ؟ ابھی تو 3-4 دن ہوئے ہیں, مطلب آپ نے چارج لیا ہے, کیا آپ کو سمجھ آئے؟ دیکھیں صحت کی جب بات کی جائے تو رن ڈاؤن ہے ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے, بہت کچھ کرنے کو ہے, لیکن چونکہ یہ اب 18ویں ترمیم کے بعد کافی صوبوں کے پاس بھی چلے گئے ہیں, لیکن ابھی بھی بہت بڑی منسٹری ہے یہ, فیڈرل بھی, اور آپ سبجیکٹ جو ہیں وہ 4 صوبے بھی ہیں. کیا ویژن لے کے آئیں گے, کیا کر سکتے ہیں آپ؟ 2 مراحل ہیں اس کے. میں نے ایکچولی ابھی تک پہلی پریس کانفرنس کی نہیں ہے اس منسٹری کے حوالے سے. وہ شاید میں نیکسٹ ویک منڈے ٹیوزڈے یہ والا کام کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ میں پچھلے 8-9 دنوں سے جو ہے وہ بریفنگز اور چیزیں, اور میری عادت نہیں ہے کہ بغیر جانے میں بولوں چیزیں, اور جو میری لائف آج سے 10 دن 15 دن پہلے تھی وہ لائف اب میری نہیں ہے. لوگوں کے لیے شاید یہ بیڈ آف روزز ہو, میرے لیے تو یہ اٹس ناٹ اے بیڈ آف روزز. میری آپ کی آزادی چھن گئی ہے. میری 4-5 گھنٹے کی جو لائف تھی, اپنی پرسنل لائف تھی, وہ تباہ برباد ختم ہو گئی بالکل. اب مجھے یہ بھی نہیں پتا ہوتا دن اور رات کا کیا سارا حساب کتاب. اینی ویز یہ بہت بڑا, میں چونکہ کیوں کہتا ہوں, دیکھیں یہ منسٹری, چھوٹی بات کروں پھر میں منڈے ٹیوزڈے یہ کروں گا. دیکھیں عادل بھائی, میرا یہ ماننا ہے کہ ہر عہدہ اور رتبہ جو ہے نا یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے. میرا یہ جو ہیلتھ منسٹری ہے نا, یہ میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں سے, اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے, ٹھیک ہے, چاہے وہ جانور ہوں,
چاہے وہ چرند پرند ہوں چاہے وہ انسان ہو. انسان تو اشرف المخلوقات ہے. اللہ اس سے بہت پیار کرتا ہے اپنی مخلوق سے. ہمارے پاس جو ادارہ ہے, جو میرا جو ادارہ ہے ہیلتھ منسٹری کا, میرے پاس اللہ کی سب سے اعلیٰ مخلوق اس وقت آتی ہے جب وہ تکلیف میں ہو. جی ہسپتالوں میں, ہمارے ڈپارٹمنٹ, جب کسی بھی ہسپتال جب وہ تکلیف میں ہو, تو ایک تکلیف زدہ آدمی جب وہ ہمارے پاس آتا ہے تو یہ سمجھ کر آتے ہیں کہ ہم اس کی تکلیف کو کم کریں گے, ختم کریں گے. میں اپنے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ ہسپتالوں میں ہمارے نظام میں آ کر لوگوں کی تکلیف کم ہو رہی ہے, زیادہ ہو رہی ہے, یا زیادہ ہو رہی ہے؟ یہ ایک بیسک سا کوسچن ہے. میں خود سے پوچھتا ہوں اپنے آپ کو, اگر میں لوگوں کی, اللہ کی مخلوق کی تکلیف کو کم نہیں کر پا رہا ہوں, اس کو یہ سینس آف سیٹسفیکشن نہیں ہے کہ میں جاؤں گا اسپتال تو مجھے کوئی کیور ملے گی یا میں اور زیادہ پریشان ہو جاؤں گا, تو پھر آپ سمجھیں کہ پھر ہم یہ کام صحیح نہیں کر رہے اور ہم گناہ گار ہو رہے ہیں. تو میں پچھلے 10 دنوں سے سب سے یہ بات کر رہا ہوں کہ بھائی یہ نوکری نہیں ہے, یہ وزارت نہیں ہے, یہ نوکری نہیں ہے, یہ it's a passion, it's a responsibility which God has given to you and you will be accountable here and hereafter, اس دنیا میں اور دنیا کے بعد. تو 2 حصوں میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کرنے جا رہے ہیں. اس کو کام ہے کہ آج کے دور میں دیکھیے, میں ایک جملے میں اگر کہوں, عادل بھائی آپ اس مسلم ملک میں کبھی وہ ٹائم نہیں آئے گا کہ آپ انف ہسپتال بنا سکیں جس میں آپ سارے ملک کے مریض لوگوں کا علاج کر سکیں, کیونکہ آپ کی پاپولیشن اتنی بڑی ہے. ہسپتال نہیں, کبھی پاکستان میں وہ ٹائم نہیں آئے کہ سب کا علاج کر سکیں. آپ کو آج کی ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے, میں ایک لائن دوں پھر میں ڈیٹیل بتاؤں گا, ہمیں ڈاکٹر اور دوا لوگوں کے ڈور اسٹیپ پہ لے کر جاؤں گا میں انشاءاللہ تعالی. لوگوں کے دروازوں پہ ڈاکٹر اور دوا ڈور اسٹیپ لے کے جائیں گے. ڈور اسٹیپ, یہ میں ون لائنر آپ کو دے رہا ہوں انشاءاللہ تعالی. مصطفیٰ کمال صاحب بہت شکریہ. ناظرین